صحیح. ذیشان، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا، اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ، اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن، کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں، مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں، غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے، مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا، کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی، تو پوچھنے پہ وجبت، تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی، تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی، کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا، ابو ڈاکٹر تھے، ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے، اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے عادی تھا، یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا، یعنی مسلمانوں کا، آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے، یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے، جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے، اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ، اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا، لیکن یہ غیبی امور ہیں، واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور، وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی جس طرح کی حدیث میں آیا کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل، تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی، اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی، ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی، ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی، اور سورہ ملک کو جس کو المانیہ کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانیہ کا مطلب روکنے والی، یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں، قرآن مجید کا تذکرہ، اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا، اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں، اس میں ساتھی چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی، اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک.